نبدأ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. علامہ فاخر زاہر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ نجاتیہ در عقائد حدیثیہ کا پیج نمبر 85. پہلے ہم پڑھیں گے، قرات کریں گے، ریڈنگ کریں گے شیخ کے کتاب کی جو عبارت ہے. اس کے بعد گناہ کبیرہ سے متعلق کچھ چیزیں، تعریف، مثالیں، اس کے بارے میں سلف کا عقیدہ کیا ہے، حسب وقت جس قدر ممکن ہوا باتیں بتائی جائیں گی. جو آج کا اصل موضوع ہے گناہ کبیرہ، اس سے متعلق جو چیزیں ہو سکتی ہیں، تعریف وغیرہ، سلف کا کیا عقیدہ، وہ ساری چیزیں. پہلے شیخ کی کتاب کی عبارت، پیج نمبر 85. شیخ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کوئی شخص کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے یعنی کرنے کی وجہ سے نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے نہ کفر میں داخل ہوتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں شیخ کی عبارت. کوئی شخص یعنی کوئی آدمی، کوئی پرسن کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے یعنی گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے نہ کفر میں داخل ہوتا ہے. یعنی ایک دائرہ ایمان کا، ایک دائرہ کفر کا. تو وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوا. جب ایمان سے خارج نہیں ہوا تو کفر میں داخل بھی نہیں ہوا، یعنی وہ ایمان والا ہی ہے، کفر والا نہیں ہوا. خلاصہ کلام کیا نکلا؟ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان خارج نہیں ہوا، بلکہ ایمان موجود ہے، ایمان اس سے چھوٹا نہیں. اور جب ایمان سے خارج نہیں ہوا تو کفر میں داخل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے کریں. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. ہاں اس کے علاوہ، یعنی شرک کے علاوہ، ہر صغیرہ اور کبیرہ، صغیرہ یعنی چھوٹے، کبیرہ یعنی بڑے گناہ اللہ کی مرضی سے معاف ہو سکتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں جو دوسرا فقرہ شرک سے متعلق. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، ہاں اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے معاف ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہیں. دلیل آئیں گے، ابھی صرف ریڈنگ کر رہے ہیں. کرا خواہ گناہ گار نے اس سے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، اس گناہ سے بندے نے توبہ کی ہو یا توبہ نہ کی ہو، اللہ کی مشیت پر منحصر ہے. صغیرہ پر گرفت اور کبیرہ کا معاف ہو جانا بشرطے کہ حلال جان کر اس کا ارتکاب نہ کیا ہو. کیونکہ حلال جان کر ارتکاب کیا ہو تو یہ کفر تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے کیا کہہ رہے ہیں، جو شرط لگائے بشرطے کی حلال جان کر، یعنی حلال سمجھ کر اس گناہ کو نہ کیا ہو، ورنہ ممکن ہے کہ وہ کفر ہو جائے، ممکن ہے ورنہ کفر ہے. تو کئی چیزیں اس میں آئی. سب سے پہلے گناہ کبیرہ کی تعریف کو ہم سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے اور اس کی قسموں کو علماء نے کس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو کتاب و سنت کے نصوص سے. پہلے تقسیم پر آتے ہیں، یعنی یہ چیز تو سمجھ میں آئی جو بار بار ہم پڑھے اس میں شیخ کی کتاب میں، کہ گناہ کی دو قسمیں یا ذنوب کی دو قسمیں، ایک کبیرہ دوسری صغیرہ. دونوں کی دلیلیں لیتے ہیں پھر تعریف لیتے ہیں. کیسا رہے گا؟ پہلے تعریف پھر دلیل لیتے ہیں. تعریف پہلے، ٹھیک ہے. تعریف دیکھیے، چونکہ یہ بات عقیدے کی ہے اور کتاب بھی ہم عقیدہ کی پڑھ رہے ہیں، تو علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح التہویہ سے تعریف میں نے لی ہے. اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی تعریف ان سلفی مفسرین یا اہل الحدیث مفسرین کے یہاں آپ پائیں گے جہاں کبائر سے متعلق، جہاں کبائر کا لفظ آیا آیتوں میں. تقریباً اسی سے ملتی جلتی تعریف، چاہے ابن عثیمین کی ہو یا سعدی کی ہو یا کیا کہتے ہیں ابن کثیر وغیرہ کی. میں نے شرح التہاویہ سے لیے. تعریف آپ لوگ چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں: ما یترتب علیہا حد او توعد علیہا بالنار او اللعنہ او الغضب. ما یترتب علیہا حد او توعد علیہا بالنار او اللعنہ او الغضب. یہ تعریف میں آپ کو گروپ میں بھیج دیتا ہوں. یہ میں کن فقین میں بھیج دیتا ہوں گروپ میں، یہ تھوڑا سا، ہاں گروپ میں بھیجا میں. ہاں
ہاں پڑھیے، ایک مطلب پڑھیے، گروپ میں بھیجا، کن فکین گروپ میں. ہاں. او تعوئد فعل ماضی مجهول، تعوئد علیہا بالنار، او اللعنہ او الغضب. یہ شرح التحاویہ پیج نمبر 370 370. تحاویہ کا دو نسخہ، شرح التحاویہ کا دو نسخہ مشہور ہے. یہ وہ نسخہ ہے جس کی تحقیق تخریج علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور بتایا ہوں شاید بیچ میں بات آئی ہوگی کہ تحاویہ کا متن ان متون میں سے عقیدہ کا جس کو یاد کرنا چاہیے. اس طرح تحاویہ واسطیہ عام پڑھتے ہیں، تدمریہ پڑھتے ہیں، اور حمویہ، یہ ساری متون ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی طرح امام طحاوی حنفی کا جو متن ہے، 3 مقامات پر غالباً ملاحظات ہیں عقیدہ طحاویہ پر، زیادہ سے زیادہ 3 مقامات پر ملاحظات ہیں، وہ بھی ایمان کے باب میں. باقی جس قدر دقیق اور جامع اور پرمغز اور مسجع مقفع وہ متن ہے طحاوی، یہ امام طحاوی کا عقیدہ طحاویہ، وہ بہت اہم ہے. کیا تعریف ہے؟ ما یترتب علیہا حد او توعد علیہا بالنار او اللعنہ او الغضب. مفہوم کیا ہے؟ جس گناہ پر حد مرتب کی گئی ہو، جس گناہ کے کرنے پر یہ کہا گیا کہ اس پر یہ حد ہے، حد مرتب کی گئی، اس پر حد ڈیپینڈ ہو رہی ہے، یہ کریں گے تو حد آپ کا قائم ہوگی، یا نار کی، جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، یا لعنت کی گئی ہو، یا غضب کی. کل 4 چیزیں ہو رہی ہیں جس پر دنیا میں حد قائم کی جائے. نار، جہنم کی دھمکی ہو، لعنت کی بات کی گئی ہو، اللہ کی لعنت ہو، لوگوں کی، ملائکہ کی، ناس اجمعین. غضب، اللہ کے غضب یا لوگوں کے غضب کی بات ہو. واضح ہے نا؟ ابھی اس تعریف کی شرح پر آتے. پہلا لفظ کیا ہے؟ جس پر حد متعین کی گئی ہو. اور حد کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے یا آخرت سے؟ تو یہ دنیاوی امور سے متعلق جو دنیا میں سزا ہے. اور نار، لانا، غضب یہ عموماً کیا ہے؟ اخروی سزا. تو دنیاوی سزا کے طور پر اس پر کوئی حد متعین کی جائے. حد میں 2 حد بہت معروف ہیں، ایک تو قطع ید، ہاتھ کاٹنا، دوسرا رجم کرنا. اور یا اس کے بعد پھر چونکہ سورہ نور کی آیت ہے حد قذف، ایک آیت کے بعد، تو 2 مثالیں لیتے ہیں. جس گناہ پر حد متعین کی گئی ہو، تو سارق یا سارقہ، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، یا چوری کی سزا، چوری کی حد کیا بتائی گئی؟ قطع ید، ہاتھ کو کاٹنا. سورہ مائدہ کا آیت نمبر 38 پڑھیے، سورہ مائدہ کا آیت نمبر 38. فقطعو، پڑھیے آیت پڑھیے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ہاں مفہوم ہے، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، لیڈیز ہو، اس کے ہاتھوں کو کاٹو. فقطعوا ایدیہما، تو حد کیا بتائے گی یہاں پر؟ فقطعوا ایدیہما، قطع الید، ہاتھ کو کاٹنا. نتیجہ کیا نکلا کہ سرقہ، چوری، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. واضح ہے نا؟ باقی فقہی احکام بہت سارے، ہم کو جو چیز سمجھنا صرف وہ سمجھنا آیت سے. اسی طرح ایک حد ہے کوڑے لگانا، 100 کوڑے لگانا، جو سورہ نور کی آیت نمبر 2، سورہ نور کی آیت نمبر 2 پڑھیے. یہ جو سزا ہے غیر شادی شدہ کی، غیر شادی شدہ کی. پوری حد کی تفصیل پر ہم نہیں جا رہے ہیں، صرف حد کو سمجھنا مقصود ہے، ورنہ ایک ایک موضوع پر لمبی تفصیل ہوگی. سورہ نور کی آیت نمبر 2 پڑھیے. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بس کافی. زانی مرد، زانی عورت، ان کو 100 کوڑے مارو. یہ کن کے لیے؟ جو غیر شادی شدہ ہے. شادی شدہ ہے تو ان کو کیا ہے؟ رجم کرنا ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں. مسئلے کی تفصیل پر ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف حد کو سمجھ رہے ہیں کہ زنا کار کی حد کیا بتائی گئی؟ فجلدو. نتیجہ کیا نکلا؟ زنا
कबीरा बस सिर्फ ये नतीजा हमको आयत, वरना आयत में बेशुमार मसाइल जमाएंगे, आयत को तो हम सीधी तौर पर पढ़ेंगे। सिर्फ ये समझना है कि जिना गुनाह है कबीरा, क्योंकि उस पर हद मुतय्यन की गई, फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्द। बस आयत नंबर 2 पर है, तो आयत नंबर 4 पर भी आ जाइए। हाँ, सूरह नूर की आयत नंबर 4, वहां भी देखिए एक हद बयान की गई। والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 हाँ, جلدة फजलिदूहुम समानीन जल्दा, और भी आगे कई हकाम है जो हद से मुतल्लिक हो, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, उनको 80 कोड़े मारना। किनको? जो दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और 4 गवाह नहीं लेते। हाँ, झूठे गवाह नहीं, जिना का इल्जाम लगाते किसी पर और 4 गवाह नहीं पेश कर सके। हद कज़फ, हद कज़फ क्या बोलते हैं इसको? एक असल गुनाह इसमें क्या समझा जाएगा, बोतल लगाना है, 4 गवाह नहीं पेश करना। दोनों चीजें। अगर वाकई ऐसा हुआ और उसका गवाह ना हो, पर एग्जाम नहीं पढ़ेंगे इससे पहले पता। हाँ जा, साद बिन मुगीरा है, साद बिन नबी वक़ात वाक़या आपने मिन गैर साद, मिन गैर साद, 7 दिन अताजमुन मिन गैर साद, 7 दिन वल्लाहि ला अना अगीरु मिन्हु वल्लाहु अगीरु मिन्नी। हाँ, कहाँ पर रुके थे? सूरह नूर की आयत नंबर 4, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, 80 कोड़े मारो। क्यों? कि किसी की इज्जत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और 4 गवाह, आईनी गवाह, आईनी का मतलब आंखों से देखा, सुनाए ऐसा हुआ होगा, दोनों साथ में थे एक रूम में, नहीं, आईनी गवाह, आंखों से देखा, जिसको कहते हैं नंगी आंखों से देखा, ये मफहूम है। दोनों एक साथ एक रूम में थे, एक साथ जा रहे थे, एक साथ गार्डन में थे, ये सब नहीं, आंखों से बुराई करते हुए देखा हो 4 लोगों ने, बेअरबाति शुहदा, बेअरबाति शुहदा। तो क्या हुआ इस पर? फजलिदूहुम सम, नहीं ला सके, इल्ज़ाम लगाया किसी पर, हुक्म है फजलिदूहुम समानीन जल्दा। हद क्या आई? फजलिदूहुम समानीन जल्दा। नतीजा क्या निकला कि किसी पर जिना की तोहमत लगाना, किसी की इज्जत और इस्मत पर सवालिया निशान कायम करना, कज़फ, तोहमत लगाना जिना की, ये क्या है? हद्दुल क़ज़्फ़, गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा। ये हज से मुतल्लिक हुई जो पहला शिक थी। उसके बाद और आयत में तारीफ में क्या चीज़ थी? तो उविदा अलैहा बिन्नार, नार, आग की धमकी दी गई हो। ये कहा गया कि इस पर जहन्नम मिलेगी, अल्लाह की लानत होगी, गज़ब होगी। सबकी अलग अलग आयतें ले सकते हैं, लेकिन मैंने चेक किया तो एक ऐसी आयत मिली सूरह निसा की जिसमें तमाम चीज़ें आ गई। सूरह निसा की आयत नंबर 93 पढ़िए, 93 आयत तो या नुसूस को जमा करने का एक तरीका यह भी कि इनफरादी तौर पर जमा की जाए, एक एक मसले से मुतालिक अलग अलग, लेकिन चूँकि कम वक्त में या याद करने के एतबार से, तो ये भी एक तरीका है कि एक आयत में अगर तमाम चीज़ें मिलती हैं तो हाँ 93, हाँ बराबर, माशाल्लाह। हाँ, मफहूम क्या है आयत का? जो किसी मोमिन को आमदन, कसदन, जानबूझकर कत्ल करे, उसकी सज़ा, और जज़ा कुरान में, जिसको हम जज़ा और सज़ा कहते हैं, दोनों मफहूम के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ। जज़ा का ही लफ्ज़, जज़ा यजज़ी का लफ्ज़ कुरान में जज़ा और सज़ा दोनों के लिए, यानी इनाम और क्या कहते हैं उसका, फाइन कह सकते हैं जिसको, हाँ पनिशमेंट, दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ जज़ा का ही लफ्ज़। उर्दू में जिसको जज़ा और सज़ा बोलते हैं, उर्दू में जिसको हम जज़ा और सज़ा बोलते हैं। तो मोमिन को आमदन जानबूझकर कत्ल किया तो उसकी सज़ा जहन्नम है, उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, अल्लाह की गज़ब का मुस्तहिक होगा, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होगा, अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ये मफ़हूम आयत का। मुतअद्दिद सज़ाएं बताई गई। इससे पता क्या चला कि किसी मोमिन को आमदन कत्ल करना क्या है? गुनाह कबीरा, क्योंकि इस पर ये सारी धमकियां दी गई। जो तारीफ में आपको चीज़ बताई गई, नार की धमकी दी गई हो, आयत में नार का तस्करा है नहीं, फजज़ाहु अज़ाबन अज़ीमा तो आम चीज़ हो गई, तो उइदा अलैहि बिन्नार फजज़ाहु जहन्नम। उसके बाद और क्या था तारीफ में? लानत और गज़ब। लानत है, वलअनहु, गज़ब हो, गज़ब का भी तस्करा है, गज़ब अल्लाहु अलैहि। तो ये आयत जामे,
آپ تعریف کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آیت جامع. باقی انفرادی طور پر آپ قرآن پڑھیں تو ایک ایک چیز کے جیسے جہنم کی دھمکی دی گئی ہو جو متعدد سورہ نساء آیت نمبر 93 سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو ہے جو اس نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا تو اللہ نے کیا کہا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. کسی کو جو جہنم کی دھمکی دی گئی ہو مطلب جہنم کی دھمکی تو متعدد مقامات پر قرآن میں لیکن یہاں جو اسلوب ہے بہت کیا کہ ڈینجر کہہ سکتے ہیں بہت خطرناک اسلوب ہے. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا سطر. پھر آگے بات چلتی جا رہی ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر. کیونکہ بات کیا گئی تھی کمنٹ کیا پاس کیا تھا اس نے رب کے کلام پر غلط کمنٹ کیا تھا. رب کے کلام کو کیا کہا ہاں سورہ مدثر میں جو اس کو سزا یہ قول البشر سحر یوسر دو یعنی خلاصہ نکالیں گے دو باتیں رب کے کلام کو جادو کہا اور انسانی کلام کہا. اور آیتوں کا سیاق غور کریں گے فواصل آیا وہ انہ فکر و قدر سے وہی ترتیب چل رہی راہ والے اور اسی اسلوب میں اس نے کہا سحر یوسر پھر قول البشر اسی بشر کے فاعل کے وزن پر پورا آیت چل رہی ہے. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر. پھر آگے وما جعلنا اصحاب النار میں اس کے اسباب بتائے گئے کیوں تسعۃ عشر ہی ہیں. ہاں فتنت یہ کذالک یضرب اللہ ما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم. یہاں پر اسٹاپ ہو جاتا او یتأخر اس کے بعد فواصل آیت تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کا ایک متعدد اعجاز کے متعدد نہیں ہے لفظ کا اعجاز معنی کا اعجاز. معنی میں آپ جب جس کو ہم کہتے ہیں ڈبکی لگاتے تو اس موتیوں تک پہنچ نہیں پاتے چند چیزیں لے کر واپس آ جاتے ہیں. ہاں الاتقان کبھی پڑھیں گے الاتقان سیوطی کی پڑھنا چاہیے اس سے پہلے ابن عثیمین کی پڑھیے پتلا سے رسالہ ابن عثیمین اصول تفسیر وہ زیادہ ہمیں اصول تفسیر ابن عثیمین کا مختصر سا رسالہ ہے اور اتقان زخیم کتاب ہے. یہ اگر ابن عثیمین کا پڑھیں گے بہتر رہے گا. اس میں تو چار مذکور ہے اس کے علاوہ اس کی سزا بھی نہیں سمجھا مومن کے قتل کی آمدن مومن کے قتل کی سزا بھی دوسرے جگہ میں آئی ہے یعنی حد بھی اس کی آئی. ہاں 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 حد والا ہاں ہاں آیت لیں گے یا کیا نام ہے حدیث جو جس میں 3 لوگوں کو قتل کیا جائے گا لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث والنفس بالنفس یا سورہ مائدہ کی آیت میں غالباً یا سورہ مائدہ ہے وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس یا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. ہاں ہاں تو حد وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا نام ہے قصاص میں آ جائیں گی کیونکہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے قصاص اور حد میں. قصاص کیا ہے بدلہ اس نے ایسا کیا اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. حد میں کیا ہے وہ قصاص نہیں ہے اس گناہ پر یہ سخت سے سخت سزا دی جا رہی ہے. ٹھیک اگر آمدن کسی نے قتل کیا آمدن پہ تو حد کا ہوگا نا؟ ہاں آمدن پہ تو قصاص ہے ہی نہیں نا. قصاص حد نہیں سمجھا نہیں سمجھا ایک ہاں دوبارہ سوال کیجیے. اگر کسی نے کسی مسلمان کو آمدن قتل کیا ہاں تو قصاص ہوگا. تو قصاص پر حد نہیں ہوگا نا حد کے طور پر اس کو قصاص قتل کا ہاں یہ جو قصاص اس کو حد کہا گیا ہے عبادہ بن صامت کی روایت ہے. عبادہ بن صامت کی روایت میں سب کو کفارہ کہا گیا حدود کو کفارہ کہا گیا بلکہ اس پر بعد محدثین نے باب الحدود کفارہ وہ اس کو قتل کر دیا گیا تو خلاص و پاک ہو گیا. قاتل ہاں کتب علیکم القصاص فی القتل پھر اسی آیت کے سیاق میں ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اور عبادہ بن صامت کی حدیث کو جب اس کے ساتھ ملا لیں گے اس میں کیا ہے جب جس پر حد قائم کر دی جائے گی تو کیا وہ چیز اس کے لیے کفارہ ہو گئی مطلب وہ پاک صاف ہو گیا کلی طور پر پاک صاف ہو گیا. ہاں اس بری الذمہ ہو گیا. ہاں ان کا نہ تعیبا علی عمل ولم تعیب لا کفارہ لک ان کا نہ تبتل.
हाँ तो हुकूकुल आदमी वाला मसला थोड़ा सा अलग, हुकूकुल अल्लाह है तो ये यगफिर मा दूना ज़ालिक, हुकूकुल ला तो यगफिर मा दूना ज़ालिक, हुकूकुल आदमी है तो वहाँ बाद रवायतों से समझ में आता है कि अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन वो चीज़ बगैर उसके साथ जुड़ी हुकूकुल आदमी या हुकूकुल इबाद है तो उससे जिसको हम आसान लफ्ज़ माफ़ी तलाफ़ी करना उससे ज़रूरी। हाँ कहाँ पर रुकते? कबीरा गुनाह ये सूरह निसा की आयत बहुत जामे, बहुत जामे। बाकी अलग अलग आप सबकी अलग अलग आयतें तलाश करेंगे, सबके लिए अलग अलग आयतें भी हैं। तो जिन पर ये कबीरा हुआ उसी से आप सगीरा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जिस पर हद नहीं कायम की गई हो, जिस पर धमकी ना दी गई हो, नार की, लानत की, गजब की, जो छोटे छोटे गुनाह हैं, जो जिसके लिए अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है कि ऑटोमेटिक वो माफ़ होते रहते, वो गुनाह आपके झड़ते रहते नेकियों की वजह से। एक उसूल है इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात। और हाँ सगीरा गुनाह के बारे में हाँ आयत तो दलीलों पर आते हैं, दलीलों पर आते हैं। जो ये नहीं वो सगीरा है, सगीरा के अलग से उलमा ने तारीफ नहीं की है। जो ये ऐसा ऐसा नहीं जिस पर हद नहीं कायम की गई हो, जिस पर जहन्नम की धमकी ना दी गई हो, जिस पर अजाब की धमकी ना दी गई हो, जिस पर गजब और लानत की बात ना कही गई हो, वो सगीरा है। एक तो ये असल जिना एक होता है और जिना के पहले की जो मसाले होते हैं, तो मतलब एक औरत की, तो शेख वो कबीरा में नहीं आते। वो कबीरा में नहीं, लमम में, लमम की तफसीर पढ़ेंगे सूरह नज्म की जो आयत है, लमम में बहुत सारी बातें तो मुफस्सिरीन ने कही हैं। गुनाह सगीरा और लमम की जो मारूफ तफसीर है कि लमम जुनूब सगीरा सगायर जुनूब, बाकी ये जो बातें कह रहे हैं ये भी लमम में वो मुफस्सिरीन ने बयान की। तो कबायर की दलीलों पर आते वरना फिर बात रह जाएगी, ताकि कम से कम गुनाह कबीरा वाली टॉपिक मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आगे ईमान की बातें। इससे पता चला कि जब हम कबीरा के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो जुनूब की या गुनाहों की दो किस्में हैं, कबीरा और सगीरा, ठीक है? कबीरा से दलीलें लेते, कुछ में कबीरा के मुतालिक कई आयतें हैं, कुछ में कबीरा से हम सगीरा भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह, या जो सूरह नज्म की आयत बताएगी जहाँ मुफस्सिरीन ने कहा कि इस लफ्ज़ से सगीरा मुराद है। हाँ सूरह निसा की आयत नंबर 31 पर आइए, सूरह निसा की आयत नंबर 31। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ मफहूम क्या है? अगर तुम गुनाह कबीरा से कबीरा गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे सय्यात को, यानी सय्यात से मुराद फिर क्या होगा? सगीरा गुनाह, जो सियाक से समझा जा रहा है। अल्लाह कह रहे अगर तुम कबायर से बचोगे तो हम तुम्हारे सय्यात को यानी सगायर को माफ कर देंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा वाज़ेह लफ्ज नहीं लेकिन समझा जा रहा है। हाँ इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, सूरह निसा आयत नंबर 31। कबीरा की जो तारीफ बताई गई तकरीबन उसी से मिलती जुलती तारीफ शेख सादी ने इस आयत की तफसीर में जिक्र की है। जो तारीफ आपको बताई गई उसी से मिलती जुलती तारीफ सूरह निसा आयत नंबर 31 की तफसीर में शेख सादी ने जिक्र की है। इसी तरह सूरह शूरा के आयत नंबर 37 पर आइए, सूरह शूरा आयत नंबर 37। थर्टी सेवन 37 शूरा 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 सूरा 42 فواحش وإذا ما وجدوهم يغفرون माशाल्लाह। वल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्म वल फवाहिश, अल्लाह तारीफ करते हुए कह रहे हैं मोमिन बंदों की जो गुनाह कबीरा और फाहिशा से बचते हैं, फवाहिश से बचते हैं, और जब गुस्सा होते हैं तो मगफिरत तलब करते हैं। यहाँ अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? कबाइरल इस्म, गुनाह कबीरा। यहाँ पर सगीरा की जानिब इशारा नहीं है, सगीरा की जानिब इशारा नहीं है। सूरह नज्म की आयत पर आइए, 32 नज्म 32। كبائر الإثم والفواحش
इल्ला लमम। सूरह नजम की सबसे लंबी आयत यही रही। हाँ, इतने चेक किया, सबसे लंबी आयत है अल्लज़ीना यज्तनिबून। हाँ, आयतें छोटी छोटी वहाँ पर ना। तकरीबन 3। हाँ माशाल्लाह। नहीं, आयत नंबर 23 लंबी है, उतनी बड़ी तकरीबन। 23 देखिए, इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुम, तकरीबन उसी के बराबर है, दोनों बराबर बराबर है। हाँ माशाल्लाह। हाँ, मफहूम क्या है? अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्म वल फवाहिश इल्ला लमम, जो लोग कबीरा गुनाहों और फहश चीज़ों से बचते हैं, इल्ला लमम, मगर लमम से नहीं बच पाते, लमम उनसे सरजद हो जाते हैं। इसकी तफसीर में पढ़िए आप, तफसीर तबरी पढ़िए, तफसीर इब्न कसीर पढ़िए, तफसीर सादी पढ़िए। लोगों ने क्या लिखा है इससे? सगायर मुरादें। इब्न कसीर का जो लफ्ज़ है वो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इल्ला लमम ये नहवी एतबार से इब्न कसीर पहले बता रहे हैं, वहाज़ा इस्तिस्नाउ मुनक़ते, क्योंकि लमम कबायर का जुज़ नहीं है, कहते हैं इस्तिस्ना मुनक़ते। लिअन्ना लमम मिन सगाइर ज़ुनूब, क्योंकि लमम क्या है? सगाइर ज़ुनूब है, गुनाह सगीरा है, छोटे गुनाह हैं। व मुहक़्क़िरातिल अमाल, ख़ुलासे कलाम क्या, नतीजा क्या निकला? लमम से मुराद क्या है? कबायर नहीं है, सगाइर है, क्योंकि अल्लाह कहने कबायर से बच जाते लेकिन लमम से नहीं बच पाते। मफहूम क्या निकला कि ये इन बंदों की अल्लाह तारीफ कर रहे हैं कि वो कबायर से बच जाते हैं लेकिन लमम से नहीं बच पाते। तो लमम कोई ऐसी चीज़ है जिससे बचना आसान नहीं है सबके लिए, या जिसमें लोग वाक़े हो जाते हैं। तो लमम क्या है? तबरी को पढ़िए, इब्न कसीर का लफ्ज़ आपको सुनाया, लिअन्न लमम मिन सगाइर ज़ुनूब, अल्लामा सादी को पढ़िए। लोगों ने यही जिक्र किया, यही बताया कि लमम से मुराद क्या है? गुनाह सगीरा, सगाइर ज़ुनूब, छोटे गुनाह, ठीक है। और बाकी वो मुफस्सिरीन जो मुतअद्दिद अक़वाल जिक्र करते हैं, उन लोगों ने मुतअद्दिद अक़वाल जिक्र किए। आप वो मौसूअत तफसीर बिल मासूर बताया होगा शायद, इसमें मुतअद्दिद महादुशात भी लोगों ने, एकेडमिक वर्क कई लोगों ने मिलकर तैयार किया, तो मुतअद्दिद अक़वाल आपको वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जो शिबह इत्तेफाक जैसा लगता है, जिसको अक्सर मुफस्सिरीन ने राजे करार दिया कि लमम से मुराद क्या है, तो इस आयत में, बाकी चूंकि सूरह निसा की जो आयत थी वहाँ पर नुकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम से सगीरा समझा जा रहा था, दोनों में फ़र्क है, वहाँ पर समझा जा रहा था। लेकिन तीन आयतें आपको बताई गई, तीनों में कबायर का तज़किरा है, कबायर का तज़किरा सराहतन नस्सन लफ्ज़न है। सूरह निसा की आयत में नुकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम से समझा जा रहा है, ठीक है। बाकी सूरह नज्म की आयत जो आपके सामने है, इल्ला लमम से मुफस्सिरीन कहते हैं गुनाह सगीरा मुराद है, समझ रहे हैं ना। तो गुनाह की या जुनूब की ये दो तकसीम तीनों आयतों को मिलाकर हमें समझ में आती है कि गुनाह की कितनी किस्में हुई? कबीरा, सगीरा। हाँ, इसमें कोई सवाल है तो कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, सूरह नज्म में फवाहिश दोनों में, सूरह शूरा में भी है और नज्म में भी। फवाहिश कबीरा में, कबीरा में, हाँ वाव अत्फ के लिए, इसलिए कि इल्ला लमम को कहा, इल्ला इस्तिस्ना मुनक़ते का, मुनक़ते जो माकबल का जुज़ ना हो। हाँ 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 हाँ, ताकि उसकी ताकीद के लिए, फवाहिश को और ताकीद के लिए शायद अलग से जिक्र किया, वरना फवाहिश भी कबायर में दाखिल है, फवाहिश भी कबायर में दाखिल है। इसमें हाँ सिद्दीक साहब की तफसीर में ये बात है हाँ, कि फवाइद जो है वो ऐसे वो भी कबायर में दाखिल है। दाखिल है, लेकिन उस पे हद जो आती है वो फवाइद उसके लिए उन्होंने खास कर दिया। मतलब ये बताया गया है कि वो कबायर में दाखिल तो है, लेकिन फवाइद खास वो कबायर है जिसपे दुनिया की हद भी, मतलब शरीयत, हाँ, हुदूद, हुदूद जिसको हम हुदूद कहते हैं, दुनियावी हद है। हाँ
اسی لیے قرآن میں فاحشہ متعدد چیزوں کے ساتھ کہا، لیکن جس شدت کے ساتھ زنا اور لواطت کو فاحشہ کہا قرآن نے. آپ فاحشہ کو چیک کیجئے، فاحشہ تو شدت کے ساتھ زنا، لواطت اور کیا کہتے ہیں، باپ کی بیوی سے شادی کرنا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ہوش نہیں، سورہ نساء میں اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ سب سے سخت اسلوب ہے، اس جیسی شدت کہیں نہیں بیان کی گئی. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ شدت شاید قوم لوط والے عمل میں کہیں ہو، ورنہ زنا میں بھی یہ شدت، اس شدت کے ساتھ اس عمل کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ بڑی حرمت ہے. ایک تو حرمت علیکم امہاتکم، ماں نہیں، سگی ماں نہیں، باپ کی بیوی، زوجۃ الاب. آیت دیکھیے قرآن میں دیکھیے، پہلے آیت نمبر 23 دیکھیے سورہ نساء کی، یعنی پارے کے بعد سے چوتھے پارے کی آخری آیت. حرمت علیکم امہاتکم، کیا مفہوم ہے؟ تمہاری ماں جس کے بطن سے ہم سب پیدا ہوئے. ان امہاتہم الا اللئی ولدنہم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ ماں جس کے بطن سے ہم سب پیدا ہوئے. اچھا، اس کے اوپر والی آیت دیکھیے، جسٹ 22. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. یہاں اپنی ماں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، باپ کی بیوی جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے. ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں، وہ جو آپ کی ماں نہیں ہے، جس کو ہم کیا، آپ کی والدہ کی سوکن، جو آپ کے والد کی بیوی ہیں، زوجۃ الاب، زوجۃ الاب، ان کے نکاح کے بارے میں جس شدت کے ساتھ بیان کیا، یہ شدید اسلوب اور کہیں نہیں ہے. پڑھیے پوری آیت. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ابھی إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ تین چیز جو بیان کی، فاحشہ، مقت، ساء سبیلا، یہ کسی زنا کے بارے میں بھی نہیں، لواطت کے بارے میں بھی یہ اسلوب نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی حرمت ہے. یہ حرمت جو ہے اعلیٰ درجہ کی حرمت ہے. اس کے بعد پھر جو محرمات ہیں ان کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں. اچھا، کہاں رکے تھے؟ فاحشہ یا فواحش پر. ہاں، کچھ حدیثوں کو لیتے ہیں کبائر سے متعلق. بخاری اور مسلم میں بھی ہے، بخاری کہہ لیجیے 2766، جس میں 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے. یہ حدیث اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، کتاب التوحید میں تو ضرور آئی ہوگی، یا ویسے ہاں پڑھیے. حدیث سے چیک کیجیے پہلے، بخاری 2766 2766. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم تولی يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. ہاں، ترجمہ کریں گے کوئی؟ مفہوم ترجمہ لفظ ضروری، مفہوم سمجھے کافی ہے. ہاں، کریں گے کوئی ترجمہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو. ہاں، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنے کا، اور ربا کا کھانا، سود کا کھانا، اور یتیم کے مال کو بے حد کھانا، اور اس دن بھاگ جانا، منہ پہ لینا جس دن تو میدان جنگ سے ہاں. وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، اور ایک پاک صاحب پاک دامن، اردو میں کیا بولتے؟ پاک دامن پر الزام لگانا. ہاں، ماشاء اللہ، بہتر. تو یہ 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ، السبع الموبقات. ان میں سے تمام کوئی بھی چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ کوئی بھی نہیں، سب کیا ہیں؟ بڑے گناہ ہیں. السبع الموبقات، اس لفظ سے محدثین نے استدلال کیا، علماء نے استدلال کیا، اور یہ حدیث اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. یہ حدیث مسلم میں بھی، مسلم میں کتاب الایمان میں، اور بخاری میں متعدد مقامات پر ہے. تو شرک بھی، سحر بھی،
قتل النفس کسی کو قتل کرنا، جس میں وہ آیت بتائی گئی آپ کو سورہ نساء کی، عقد الربا متعدد آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، واکل مال الیتیم سورہ بقرہ نساء میں آیتیں ہوگی، والتولی یوم الزحف سورہ توبہ اور انفال میں آیتیں ملیں گی اس کے لیے، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات یا مؤمنات الغافلات سورہ نور میں جو آیتیں ہم پڑھے حد قذف والی، والذین یرمون المحصنات، اور اس کے بعد پھر آگے سورہ نور میں آ رہا ہے آیت نمبر 23 پڑھ لیجیے سورہ نساء کی. 23 ہاں. پڑھے نا. نہیں 23 نہیں پڑھے، 4 پڑھے، سورہ نور 23. جو لفظ ہے حدیث کا وہ آیت کے لفظ سے ملتا ہے، بس اس کے لیے پڑھنا آپ کو. کون سی آیت؟ سورہ نور 23. فی الدنیا والآخرہ، مفہوم کیا ہے؟ جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں، پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ نور پڑھنے کی چیز، آداب کے نائے سے سورہ نور ہے، سورہ حجرات ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، خاص طور پر گھروں میں آداب سے متعلق جو چیزیں ہیں. تو آیت میں دیکھیے کیا لفظ ہے، 3 لفظ ہے، محسنات، غافلات، مومنات. وہی 3 الفاظ حدیث میں بھی ہیں، تقدیم و تاخیر کے ساتھ. لفظ آپ دیکھیے آیت میں محسنات، غافلات، مومنات، حدیث میں بھی محسنات، مومنات بیچ میں، غافلات، وہی 3 الفاظ ہیں. آپ اس کو آیت نمبر 23 کو آپ دیکھیں، جو تعریف بتائی گئی تھی کبیرہ کی، آپ اس پر کیسے فٹ کریں گے کہ کسی پاک دامن مومن خاتون پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، لعنت اور عذاب کی دھمکی دی گئی. ہاں، اور اس سے پہلے آیت نمبر 4 میں حد بھی بتائی گئی، تو اس پر دونوں چیزیں آئیں، حد بھی آئی اور عذاب بھی آئے. شاید اسی سے متعلق کچھ سوال تھا، تو جب نصوص کو جمع کرتے ہیں تو کئی چیزیں یہ تھا کہ حد بھی ہے اور وعید بھی ہے. حد بھی یہی شاید اسی سے متعلق اسی جیسے کوئی بات تھی کسی بھائی کی، تو حد بھی آئی کہاں پر؟ آیت نمبر 4 میں. وعید آئی جس کا تعلق اخروی عذاب سے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 23 میں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. بلکہ سورہ نور پوری پڑھ جائیں، اسی ایک چیز، اسی ایک حرمت کا دفاع ہے. پوری سورہ نور پڑھ جائیں، بار بار پڑھیں، تو آپ کو خلاصہ ملے گا کہ ایک عظیم خاتون پر ایک الزام لگا، اس پورے الزام کے دفاع میں پوری صورت ہے. بس اگر خلاصہ آپ نکالیں، پوری سورہ نور پڑھ جائیں تو سارے سیاق و سباق کو جوڑیں. یہ بتایا گیا، اس کے بعد یہ آداب سکھلائے گئے، گھروں میں داخلے کے آداب سکھلائے گئے، نکاح کو پردہ کر نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، جلدی شادی کرنے کا حکم دیا، شادی کرانا. یہ ساری کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ وہ ایک سب سے بڑی اس پاک دامن خاتون پر ایسا الزام لگا، اس کی برات، پھر اس سے متعلق اس طرح کی چیزیں آتی گئی کہ ایسا حادثہ پھر دوبارہ کبھی نہ ہو. ہاں وہ تو حدیث بھی ہے. ہاں اور اس کے گھر والوں کا ہم پر بہت زیادہ احسان ہے. ہاں، وہ کتاب التیمم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ کتاب التیمم میں بھی وہ حدیث کتاب التیمم میں بھی آئے گی. بخاری پڑھنے کی چیز ہے، بلکہ میں بولتا ہوں کہ طلبہ کے جو بلوغ المرام یہ مشکات وشکات پڑھاتے ہیں نا، میری اپنی رائے سے ان کو بخاری پڑھانا چاہیے. صرف بخاری وہ بخاری طلبہ خاص طور پر الحدیث ہو کے اگر بخاری نہیں پڑھے، نہیں سمجھے، تو پھر باقی لوگ تو دوسری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں علماء حدیث کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو جس قدر علماء حدیث نے امام بخاری کی تعریف ان کے دفاع میں لکھا ہے، دوسری شخصیات پر نہیں لکھا گیا، چونکہ لوگوں نے مختلف طرح کے اعتراض کیے امام بخاری کی شخصیت پر، خود صحیح بخاری پر، تو ان سب کے دفاع میں جو سب سے اولین قلم اٹھتا ہے علماء حدیث کا اٹھا. ہاں بہرحال ایک جانبی چیز ہے. ہاں، ایک حدیث اور جو جس میں کبیرہ کا تذکرہ ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہم پڑھی اس میں کبیرہ کا تذکرہ نہیں تھا، موبقات تھا جو اس سے خطرناک ہے، کبیرہ سے زیادہ خطرناک ہے، کبیرہ کے نتیجے سے زیادہ اہم ہے. کبیرہ مطلب پھر تعریف آپ کو بتائے گی کہ جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، حد قائم کی گئی، اس میں ڈائریکٹ موبقات آ رہا ہے. موبقات یعنی مہلکات. ہاں، اس کے بعد مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 3 نیکیوں کا تذکرہ ہے، ان کو بتایا گیا کہ یہ کفارہ ہیں. مسلم کی حدیث نمبر 233.
پڑھیے حدیث پڑھیے. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما ایک چھوٹا شاید تین چیزیں. اور رمضان اس میں ہاں اچھا کئی حدیث ہیں, کئی اسی میں آگے پیچھے کئی حدیث ہیں. ٹھیک نہیں پڑھیے اس کے بعد وہ بھی پڑھ لیں گے. الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. ہاں ایک میں اذا اجتنب الکبائر یا اذا اجتنب الکبائر, ہاں اس میں تین چیزیں. ہاں پڑھیے, وہ بھی پڑھیے. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ہاں اذا اجتنبت الکبائر یا اذا اجتنب الکبائر. ہاں تو تین نیکیوں کا تذکرہ. صلوات الخمس, پانچوں وقت کی نمازیں, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک, رمضان دوسرے رمضان تک. یہ بیچ کے صغائر گناہ, بیچ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کا کفارہ ہیں. کب؟ اذا اجتنب الکبائر یا اذا اجتنب الکبائر, یا دوسری روایت میں ما لم تغش الکبائر, جب تک وہ کبائر سے بچتا رہے. دونوں نمازوں کے بیچ جو گناہ صغائر ہو رہے ہیں, جو صغیرہ گناہ ہے, یہ نماز ان کا کفارہ ہے, صلاح ان کا کفارہ ہے. ہاں یہاں اس روایت میں نہیں, جو روایت ہم نے لی اس میں نہیں, دوسری روایت میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ یعنی ایک ہفتہ کا گیپ ہوا. رمضان ایک رمضان, یہ کیا ہوا؟ ایک سال کا گیپ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے. اگر آج کی تعبیر میں کہنا صحیح ہو, آٹو فلٹر ہے. اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ یہ عبادتیں آٹو فلٹر ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ پھر اس سب کو جب آپ جوڑیں گے, رب کے کمال فضل, رب کے کمال رحمت کا ایک ہلکا سا مظہر ہے. ان رحمتی سبقت غضبی, ان رحمتی غلبت غضبی ورحمتی وسعت کل شیء, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ حدیث جس میں جب رحمت کو پڑھیں گے تفصیل سے کہ اللہ نے رحمت کے کتنے جز کیے, کتنے پارٹ کیے؟ 100. اس میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 اپنے پاس رکھا. اسی رحمت کے سہارے مطلب پوری دنیا قائم ہے. دن بھر انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے, ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا رہتا ہے, تیسرا چوتھا, اسی ایک رحمت کا سہارا. ورنہ ہم سب بہت گنہگار ہیں. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. کہہ سکتے ہم کتنے ہی نیک ہوں, سامنے والا کتنا ہی گناہ گار ہو سکتا ہم اس جیسے ہو جائیں اور ہم سے کہیں بہتر ہو جائے. کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جنت و جہنم کا فیصلہ, کسی کی توبہ قبول کرنا, کسی کی توبہ قبول نہیں کرنا, کسی کی عبادت قبول کرنا, یہ اللہ کا فیصلہ. ہم کیا کرتے, ہمارا کام اصل کیا ہے؟ دعوت. ہمارا کام دعوت کو پہنچا دینا, اس کو دلالت و ارشاد, توفیق دینا اللہ کا کام ہے. یہ دلالت و ارشاد توفیق نبی کے بس میں بھی نہیں. اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب کو کلمہ پڑھا لیتے, لیکن کیا آیت نازل ہوتی ہے؟ انکا لا تہدی من احببت. یہ بھی عجیب المیہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں صریح نصوص ہیں اس کے خلاف بھی لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. ابو طالب کو لوگ ایمان والا سمجھتے ہیں, باقی اس میں کیا علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں, کوئی بات نہیں. نہیں تو جس چیز کے بارے میں صراحتاً نص صریح ہے اس کے خلاف لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. جو نص صریح ہے اس کے خلاف لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیسے؟ بھائی جب نص ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہاں ابو بکر کے اوپر الٹی بات ہے کہ اس کے اندر بھی نص صریح قرآن و حدیث سے موجود ہے ان کے ایمان کے لیے, اس پہ شک کرتے. ہاں کفر کا کھلے طور پر اعلان شیخ ان کی ایمان کے لیے جدوجہد کرتے. ہاں یہ عجیب اور غالباً ابو بکر صدیق کا خاندان وہ خاندان ہے کہ وہ ان کے والد ان کا بیٹے تینوں صحابی ہیں غالباً. چار ابو بیٹا ان کی بیٹی, ابو قحافہ, ابو بکر, اسماء بنت ابی بکر, عبداللہ بن زبیر بھی, 4 نسل یعنی نواسے. بیٹے کی طرف سے 3,
بیٹے کی طرف سے 3 اور بیٹی کی طرف سے 3 4 ماشاء اللہ عجیب میں 3 سمجھ رہا تھا ابھی تک. نواسے کی طرف سے ایک بڑھتا ہے باقی ویسے ہاں پوتے ہاں کی پوتے والا 3 ہے اور نواسے والا 4 الحمد للہ. ہاں اسی لیے دیکھیے ہمیشہ ایک چیز نقطے کو ترکیز کہ نصوص میں خاص طور پر قرآن میں بہت ساری باتیں تفسیر مطلب مختلف الگ الگ اسلوب سے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں. تفسیر جو قرآن کی جو تفسیر ہے جس میں صحابہ کرام پر نقص ہے، صحابہ کرام کی عزت پر، صحابہ کرام کی توقیر پر، صحابہ کرام کی جو فداکاری تھی، جانثاری تھی، قربانی تھی، اس پر حرف آئے تو وہ کتنی بھی اچھا شخص ہو، کتنی اچھی کتاب ہو، وہ ساری باطل ہے. ایک پوتے کی طرف سے بھی 4 ہے. اچھا چیک کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی تھے، دونوں میں سے محمد صحابی تھے. چیک کر لیں گے بعد میں. بہرحال کہاں پہ بات ادھر نکل گئی تھی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 یا 3 مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے. صغار صحابہ میں سے صغار صحابہ میں سے. ہاں اور انہیں کا ایگزامپل دیتے ہیں. سب سے صغار صحابہ کے مثالوں میں محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر کا ایگزامپل دیتے ہیں. اچھا جیسے عموماً جو بڑے صغار صحابہ میں سے جیسے انس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے. ہاں ماشاء اللہ. اچھا کہاں پر رکے تھے، بات ادھر چلی گئی. صحیح مسلم حدیث ہاں نمبر 223. حدیث پڑھے ہم اس کو، صحیح مسلم کی حدیث. آپ پڑھ لیے نا شیخ؟ ہاں تو یہ متعدد گناہوں متعدد نیکیوں کو کیا کہا گیا؟ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. کن گناہوں کا کفارہ ہے؟ صغائر کا کفارہ ہے. اور ایک جو قرآن کی آیت ہے اور پھر یہ اصول کی حیثیت بھی رکھتی ان الحسنات یذہبن السیئات. باقی حدیث میں آپ پڑھیں گے تو بے شمار چیزیں، جیسے یہاں پر جو حدیث لی گئی آپ کو مسلم کی حدیث، اس میں آپ کو اگر آپ زمان کے ترتیب سے ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو الصلوات الخمس کیا ہے؟ یہ ڈیلی گناہوں کا کفارہ. اگر آپ اس کو ٹائم کے اعتبار سے فٹ کریں، الصلوات الخمس ڈیلی گناہوں کا کفارہ. الجمعہ الی الجمعہ ویکلی ہفتہ واری، اور رمضان الی رمضان ارلی سالانہ سنوی. باقی آپ حدیثوں کو جب اس نائیے سے پڑھیں گے تو اور بہت ساری چیزیں ملیں گی. کتاب الوضو میں وضو کو کفارہ کہا گیا. مسجد کی طرف جانے کو ہر قدم جو اٹھتا ہے خطبہ کو کفارہ کہا گیا. تو متعدد چیزیں جو آئیں گی، لیکن یہ جو حدیث اہم ہے کہ اس میں ایک ہی حدیث میں کئی چیزیں مل گئیں. اور ایک روایت جس میں العمرہ الی العمرہ، العمرہ الی العمرہ. تو بہرحال یہ اس حدیث میں ڈیلی گناہوں کا کفارہ، ویکلی گناہوں کا کفارہ اور ارلی گناہوں کا کفارہ، ہر دن کا، ہفتہ واری اور سالانہ. وہ جو ہاں آیت ہے سورہ ہود کی 114، آیت پڑھیے. کوئی اسی آپ جو پڑھے اصول بتائے تھے. ان الحسنات یذہبن السیئات. ہاں 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 طرفین النہار. ہاں حدیث میں اس کی تفصیل ہاں پہلے ہاں 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 آ کے وہ اللہ کے رسول کے پاس سے آتے ہیں اس کے لیے تطہیر کے لیے. ہاں اور ان سے زنا نہیں سرزد ہوا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس پر بھی حد ہے. ہاں تو نماز کے بعد کھڑے ہوتے اللہ کہتے ہیں صلی تمانا اس طرح کے بعد ہاں کہا تو پھر ان الحسنات یذہبن السیئات وہ واقعہ پڑھیے. اور پھر اس کو لمم سے بھی ملاتے. لمم میں ایک تو جو گناہ صغیرہ کے علاوہ مفسرین نے کیا کہا ہے؟ دیکھنا، محرمات کو دیکھنا. ہاں اچھا اس کو جب ابو ہریرہ کی حدیث ہے ٹھیک، ہاں بے شک آنکھ بھی زنا کرتا، ہاتھ بھی زنا کرتا اور شرم کا اس کی تصدیق کر دے. ہاں یصدقہ و یکذبہ. تو اس سے راستہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا اثر یہ چیز کہاں لے کے جاتا ہے. دیکھنا بھلے کبیر صغیرہ گناہ ہے ہاں پر وہ لے کے کہاں جاتا ہے وہ وسیلہ. اس لیے سورہ نور جو ہے پڑھنے کی اسی میں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پھر آگے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اور اس کو جب آپ ملاتے ہیں جو غالباً عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جس میں نکاح کا حکم دیا فإنہ اسی آیت نہیں فإنہ اغض للبصر. جو بات یہاں پر کہے کہ وہی بات حدیث میں بھی ہے.
جب آیت سے ملتا جلتا لفظ کسی حدیث میں آتا ہے تو اور اس کی جامعیت یا ہم کو سمجھنے میں خود سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. پہلے سمجھیں گے تبھی سمجھائیں گے. اغض للبصر وأحسن واحسن للفرج. ہاں کام کبیرہ پر رکے تھے. مرتکب کبیرہ یا گناہ کبیرہ کرنے والے کا حکم دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں اس کا کیا حکم ہے؟ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. جیسے ہم 2 سرکل بنا دیں، 2 دائرہ بنا دیں، ایک ایمان کا دائرہ، دوسرا کفر کا دائرہ. تو جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور جب ایمان سے خارج نہیں ہوتا کفر میں داخل نہیں ہوگا. تو کیا گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ مکمل ایمان والا باقی رہتا ہے؟ جب ہم نے کہا ایمان سے خارج نہیں، اس کا ایمان اس کے گناہ کے بقدر، اس کے معصیت کے بقدر کم ہو جاتا ہے. بس معصیت کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے آدمی ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. جب ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوا تو کفر میں داخل بھی نہیں، بلکہ وہ ایمان والا باقی رہتا. ہاں اس کے ایمان میں کچھ کمی آ جاتی، اس لیے اس کے بارے میں سلف کیا کہتے ہیں؟ مومن بے ایمان ہی فاسقن بے معصیت ہی یا بے کبیرت ہی. اس کے ایمان کے اس کے معصیت کے بقدر، اس کے گناہ کے بقدر اس کے ایمان میں کمی آ جاتی. واضح نقطہ؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ مرتکب کبیرہ کا حکم دنیا میں مکمل ایمان والا ہے نہیں، اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے اس کے معصیت کے بقدر. یہی بولے مومن بھی ایمانی فاسقون بھی معصیتی. ہاں یا بے کبیرت ہی، دونوں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد چونکہ آگے بحث آ رہی ایمان کی تعریف میں، ایمان تو وہاں پر تفصیل آئے گی. تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نیکی کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، برائیوں کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے. یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، آگے اسی کی بحث آ رہی ہے سورہ انفال کے شروع میں جو آیت ہے، اور متعدد مقامات پر ایمان کی زیادتی کی بات. اور چونکہ ہم یہاں کمی والی بات پر، ابھی ہم مرتکب کبیرہ کی بات کر رہے ہیں، تو کس بات پر ہے؟ کمی کی بات پر، اضافے کی بات پر نہیں. ابھی ہم کس بات پر ہیں؟ تو زیادتی والی متعدد دلیلیں، 6 یا 7 دلیلیں جہاں پر صراحتاً زیادہ کا لفظ استعمال ہو. اس میں سورہ انفال کی آیت ہے، سورہ کیا نام ہے، مدثر کی آیت ہے، یزداد الذین آمنوا ایمانا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ سورہ انفال والی آیت، اور بھی متعدد آیتیں. ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اس کے مفہوم مخالف سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ چیز کمی کو بھی قبول کرتی ہے. چونکہ ہم زیادتی والی پر نہیں ہیں، ابھی ہم کیا کبیرہ کی بات پر، گناہ کبیرہ کی بات پڑھ رہے ہیں، تو زیادتی والی دلیلوں کو ہم نہیں آتے ہیں. لیکن کیوں ہم نے پڑھا اس کو؟ کہ وہ چیز جو زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ منطقی طور پر وہ کمی کو بھی قبول کرے گی. واضح نقطہ؟ یہ منطقی دلیل ہے، لفظی دلیل نہیں ہے. قرآن کی کسی آیت سے لفظی دلیل نہیں ہے، حدیث پر آتے ہیں، حدیث پر آتے ہیں. وہ حدیث جس میں کہا گیا ذالک اضعف الایمان، غالباً ابو سعید خدری کی روایت، نمبر نہیں لکھ سکا چونکہ حدیث بہت مشہور ہے. ہاں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع لسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. اضعف الایمان یہ نص صریح ہے. دونوں استدلال کے طریقے میں فرق ہے. پہلا کیا ہے؟ مفہوم مخالف سے استدلال، یہاں پر نص لفظ وذالک اضعف الایمان. برائی کو برائی نہیں جاننا، یہ آدمی برائی کو برائی جانے ہی نہیں. ہاں اس پس منظر میں جو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ گناہ کی تقسیم نہیں کرتے. وہ ہر گناہ ہے، صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم نہیں کرتے. وہ ان نصوص کے عموم کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اور کیا ابا واستکبر، اور
ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ بھی بڑی چیز ہے. رب کے حکم کو نہ ماننا یہ بہت بڑی برائی ہے. لیکن یہ تقسیم کی گئی ہے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ورنہ رب کی نافرمانی عظیم ہے. عظیم مطلب بہت بڑی چیز ہے. رب کی نافرمانی یہ بہت بڑی چیز ہے. جو کہتے ہیں اسی ہاں گناہ کو مت دیکھو کسی گناہ. ہاں 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 تو وہی رب کی نافرمانی بڑی چیز ہے. تو اس نائیے سے صغیرہ بھی کبیرہ جیسا لگے گا آپ کو. صغیرہ بھی آپ کو کبیرہ جیسا لگے گا. اسی نظریے سے بعض علماء کہتے ہیں تقسیم نہیں ہے. لیکن نصوص کو جو ہم دیکھتے ہیں جیسے جو آیتیں تین آیتیں بتایا تو اسلوب سے سمجھ میں آتا ہے. خاص طور پر جو سورہ نجم کی آیت تھی نا جس میں الا اللمم ہے. ہاں الا اللمم سورہ نجم والی آیت میں نا الا اللمم. ہاں ہاں تمہیں کوئی حکم دیا جائے تو کسی کا اتنا کرو ہاں اور جب کسی چیز سے روک دیا جائے تو مکمل طور پر رک جاؤ. توحید حدیث میں ہاں اربن ما امرتکم بی فاتو منو مستطاعتم وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ فاجتنبوہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. قرآن کی آیت تجتنبوا میں استطاعت کی بات نہیں ہے. اجتناب اس کی نہیں بچنا ہی بچنا ہے. کرنے میں استطاعت کی بات ہے. یہ تو متعدی قرآن کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. الذین یذکرون اللہ قیاما. یہ عمومی بات ہے ہر حالت میں. لیکن اس کو صلاح کی حالت پر بھی لوگ فٹ کرتے. آپ کو قیام کی حالت میں طاقت نہیں ہے تو قعود ہونا تو جنو علی جنب. یہ عمومی بات ہر حالت میں اللہ کو ذکر الہی جس کو حدیث میں کہا گیا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ وہ مفہوم ہے. لیکن ایک وہ جو مطلب استطاعت والی بات کہے گی اس طرح نہیں تو اس طرح. قیام کی نہیں تو قعود قوم نہیں تو اعلی جنب نہیں تو اشارہ. اچھا یہ دنیا کا حکم ہوا مرتکب کبیرہ کا کہ وہ ایمان والا باقی رہتا لیکن اس کے ایمان میں کچھ کمی آ جاتی ہے. دیکھیے تمام درس میں یہ کوشش کرتا ہوں جو سلف کے مخالفین میں ان کا نظریہ نہیں بتلاتا ہوں کیونکہ ہمیں جو کتاب سنت سے مستفاد نظریہ پہلے وہ دلوں میں بیٹھانا ہے. ٹھیک ہے وقت رہے گا بعد میں ان کے عقیدے کو پڑھیں گے. ان کے عقیدے کو پڑھنے سے زیادہ ہم ان پر وار کرنا ہے. ان کے دلائل مطلب جس شبہات جو نظریات ان کا رد کرنا. ورنہ ان کے نظریات کو پڑھ کر ہمارا کیا فائدہ ہے. سمجھ رہے نا. اس لیے سلف کے عقیدے کو پڑھنا جو عقیدہ مستنبت میں کتاب سننا وہ ہم ہے. اس لیے کہیں بھی درسوں میں کسی بھی مخالف نظریے کا کسی بھی شخص کا نام نہیں لیتا ہوں چاہے قدیم ہو یا جدید. سمجھ رہے نا. اور اس کو پڑھ کر ہمارا کیا فائدہ. پہلے جو کتاب سنت سے مستنبت عقائد ہیں جو سلف کے عقائد ہیں اہل الحدیث کے عقیدے وہ پڑھتے ہیں. ہاں دلیل سے آتے لیکن عقل کے باہر ہوتی ہے وہ خود. ہاں 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 عقل ہمیشہ نصوص کا ساتھ دیتی ہاں آخر میں ہاں جب بھی دیکھا سلیم ہے تو ہاں. عقل سلیم. چلیے آگے دنیا سے متعلق ہو گیا. آخرت میں مرتکب کبیرہ کا حکم آخرت میں چونکہ یہ جو چیز بتائی جائے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں اسی کے مخالف جو سلف کے مخالفین ہیں ان کا عقیدہ اس کے مخالف ہے کوئی بھی ہوں. آخرت میں مرتکب کبیرہ کی کیا حکم ہے. اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اگر اللہ چاہے تو بخش دے اگر اللہ چاہے تو عذاب. لیکن ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں. اپنے ایمان کی بدولت اپنی توحید کی بدولت سنت کی بدولت صحابہ کرام سے محبت کی بدولت رسول اللہ سے محبت کی بدولت وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. وہ باب الشفاء میں ہم حدیثیں پڑھ چکے ہیں. اخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرہ من ایمان نصف ذرہ. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. غالباً بعض روایتوں میں لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. یہی چیزیں جس سے تھوڑا سا امید ہوتی ہے. ورنہ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں زیرو بھی نہیں. کبھی آپ سوچو تو اکیلے میں بیٹھ کے سوچو تو ہمارے اعمال زیرو بھی نہیں ہے. یہ کچھ حدیثیں کچھ نصوص ہیں جس سے تھوڑا سا انسان کو امید بنتی ہے. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم. ہاں تو والعدلت. ہاں آخرت ایک مرتبہ ریپیٹ کیجیے. آخرت میں کیا حکم مرتکب کبیرہ کا. ہاں یہ اللہ کی مشیت کے. اللہ چاہے تو عذاب دے اللہ چاہے تو بخش دے. عذاب دے گا بھی تو ہمیشہ والا عذاب نہیں ملے گا. یہ ایمان کی برکت ہے توحید کی برکت ہے. انشاءاللہ توحید پر جب تفصیلی گفتگو ہوگی توحید کے فضائل میں سے ایمان کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ توحید والا ایمان والا
اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ توحید کی بڑی فضیلت ہے, توحید کی یہ بڑی فضیلت ہے. سورہ نساء میں جو 3 مقامات پر دو مقام پر اللہ شرک کو نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, باقی گناہ شرک سے اقل ہیں, اخف ہیں, اس سے کمتر ہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن, جتنے بھی گناہ ہیں شرک کے علاوہ لمن یشاء میں سب داخل ہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, ما دون ذالک میں شرک کے علاوہ تمام گناہ شامل ہیں. واضح؟ اور یہ سورہ نساء میں دو مقامات پر. تو آخرت میں کیا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کی مشیت کے تابع, اللہ چاہے تو عذاب دے, لیکن عذاب کیسا؟ ابدی عذاب نہیں ہوگا, ابدی عذاب نہیں, ہمیشگی والا عذاب نہیں, دوام والا نہیں. اور اگر اللہ چاہے تو عذاب دے ہی نہ, شروع میں ہی جنت میں داخل کر دے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے رحمت سے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ سورہ مائدہ کے آخر میں پڑھیے, کیا جب سوال جواب آخر میں, ان تعذبہم عبادک, ہاں یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ چاہے تو عذاب دے, اللہ چاہے تو معاف کر دے. ایک آخری حدیث پڑھ کر رکتے ہیں, عبادہ بن صامت کی حدیث جو بہت مشہور ہے حدود کے باب میں, نمبر اس کا نہیں لکھ سکا میں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے, باعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. سورہ ممتحنہ کے اخیر میں تفسیر میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. ہاں سورہ ممتحنہ کے اخیر میں اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, اسی سے ملتی جلتی آیت, بلکہ آپ اس ابن کثیر وغیرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو ضرور ملے گا. اچھا آپ اس میں تلاش رہے ہیں تو آپ تلاشیے فَأُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ. کچھ محدثین اس پر باب باندھا الحدود کفارہ. اور آیت میں اگر دیکھ رہے ہیں آپ تو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12, سیکنڈ لاسٹ آیت, الفاظ اسی جیسے ہیں. ہاں عبادہ بن صامت کے حدیث. ہاں ہاں آیت سے ملتا جلتا لفظ ہے, شاید ترتیب بھی اسی جیسی ہوگی. تعصونی سات کو فتح رہے گا. رکیے تھوڑا سا رکیے, یہاں تک جو لفظ ہے نا سورہ ممتحنہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت یعنی آیت نمبر 12 سے مکمل ملتا جلتا ہے. ترتیب بھی شاید چیک کر لیں گے, ہو سکتا ہے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو. صرف سیگے کا فرق ہے, صرف کیا فرق ہے؟ سیگا کا فرق ہے. سورہ ممتحنہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں مؤنث غائب کا سیگا ہے, یہاں مذکر حاضر کا سیگا, یہی نا, یعنی یہاں مذکر کا سیگا, وہاں مؤنث کا سیگا, بس. اس کے بعد پڑھیے آگے, کنٹینیو. رکیے, یہ ایک قسم ہوئی. ان چیزوں پر بیعت کی, ان گناہوں کو چھوڑنے پر بیعت کی. فمن وفا منکم, بیعت پر پورا اترا. فاجروا علی اللہ, اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے. ہاں فی دنیا نہیں ہے, اچھا ہاں ہاں فی دنیا فہو کفارۃ اللہ. فعوقب یعنی فی دنیا, یعنی حدود کے باب آگے. اس میں سے کچھ کیا, شرک کیا یا زنا کیا, کسی کو قتل کیا, بہتان لگا کسی پر, فعوقب اس کو سزا دی گئی. یعنی کون سی سزا؟ جس کو ہم نے کیا کہا, حد قائم کی گئی. فہو کفارہ, تو یہ حد کیا ہوگی اس کے لیے؟ یعنی اس کی تطہیر ہو گئی, صفائی ہو گئی, وہ پاک صاف ہو گیا. ہاں تیسرا, اس نے گناہ کیا لیکن اس پر حد نہیں قائم کی گئی, اللہ نے اس کی کیا کہیں پردہ پوشی کیے رکھی, اس کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالے رکھا, اور اس نے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا. ہاں ومن اصابہ من ذالک, عاقبہ, اچھا عفا, اچھا آگے پیچھے ہوگا. ہاں ہاں گناہ کیا کسی نے اور اس کے بعد اس پر حد نہیں قائم کی گئی, نہ تو اس بندے نے کسی سے بتایا,
اللہ نے اس پر پردہ کیے رکھا, اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رہا. تو اللہ کہہ رہے ہیں حدیث میں کیا, پھر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے اور اللہ چاہے تو بخش دے. انشاء عاقبہ و انشاء غفر له, متعدد مقام پر بخاری میں حدیث ہے. خلاصہ کیا نکلا گناہوں سے متعلق؟ گناہ کبیرہ کو کسی نے کیا, ٹھیک ہے, ایک تو پہلی چیز نکل گئی. جب گناہ کبیرہ سے متعلق جو ہم لیتے ہیں, جو حدیث میں پہلی چیز, حدیث میں 3 قسم بیان کی گئی. بیعت کے مطابق اترا, یعنی اس میں سے کوئی گناہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ گناہ کبیرہ سے متعلق نہیں. دو چیز جو گناہ کبیرہ سے متعلق ہم کو, اخیر کا دوسرا دو جملہ, گناہ کیا اور گناہ کی وجہ سے اس پر حد قائم ہوئی, تو حد کیا ہوگی اس کے لیے؟ فہو کفارۃ اللہ. اسی لیے بعد محدثین نے اس عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث پر یہ بادہ الحدود کفارہ, الحدود کفارہ. دوسرا, اس نے گناہ کیا, اس پر حد بھی نہیں قائم ہوئی اور اللہ نے اس کے پردہ پوشی کیے رہے, کسی نے جانا نہیں اس سے گناہ کو, فہو الی اللہ, اس کا معاملہ اللہ کے ذمے. آخرت میں اللہ چاہے تو عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو بخش دے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. تقریباً تمام چیزیں تو نہیں ہوئی, لیکن گناہ کبیرہ سے متعلق جو اہم چیزیں تھیں وہ مکمل کی گئیں. جیسا کہ بتایا تھا آپ کو, امام طحاوی حنفی کے بارے میں 2 نص میں پڑھتا ہوں طحاویہ کا, اس پر رکتے ہیں. اور طحاویہ کے متن عقیدے میں ایسا ہے جو یاد کرنے سے متعلق ہے. جیسے ہم یہ واسطیہ پڑھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا, یا حمویہ تدمریہ, اس سے تدمریہ تھوڑا ہائی لیول کا ہے. واسطیہ اور حمویہ اس میں نصوص ہیں. طحاویہ مسجع مقفع ہے, موزون کلمات ہیں. تو 2 جملے پڑھتا ہوں میں. امام طحاوی کہتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلْ لَهُ. اہل قبلہ میں سے کسی کی ہم تکفیر نہیں کرتے گناہ کی وجہ سے, گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہم اہل قبلہ میں سے کسی مومن کی تکفیر نہیں کرتے. یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ کافر نہیں ہوا, اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا, ایمان اس کا باقی رہا, ایمان ختم نہیں ہوا. یہ ان تمام لوگوں پر رد ہے جو اس کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے. ایک دوسری عبارت جو امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں, وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ من, یہ اخروی آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہو, وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ من أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ. یہ امام طحاوی کی عبارت ہے. امت محمدیہ کے گناہ کبیرہ کرنے والے فی النار لا یخلدون, عبارت چونکہ بتا مسجع مقفع ہے, یعنی لا یخلدون فی النار رہنا چاہیے, تو یاد کرنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے. وحد الکبائر من امت محمد فی النار لا یخلدون اذا ماتوا وهم موحدون. امت محمدیہ کے گناہ کبیرہ کرنے والے یا وہ لوگ امت محمدیہ کا جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں. یہ ایمان اور توحید کی برکت ہے. اذا ماتوا وهم موحدون, جب وہ توحید پر ان کا انتقال ہوا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ولا تموتن, قرآن کی آیت, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیہ السلام کی انتقال کا وقت آج کیا انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ہاں رکتے ہیں تقریباً. گناہ کبیرہ سے متعلق جو اہم چیزیں تھیں الحمدللہ مکمل ہوئی. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منافق جو ہے یہ تو مطلب